بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں بزم زبیر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد زبیر طاہر۔ اس دفعہ کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر میری یہ ویڈیو آپ کے پاس ذرا دیر سے پہنچ رہی ہے، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بزم زبیر اپنے بہت ہی محترم اور سینئر دوستوں کا تعارف آپ سے کرواتا ہے، اور یہاں پہ بڑی قابل قدر نامور شخصیات تشریف لاتی ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ جن کو دیکھتے رہتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کا تعارف کرواؤں گا جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر، شاعر اور ادیب جناب ڈاکٹر مختار حیات صاحب۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت خیریت سے شکریہ، ہیں؟ بے نواز۔ سر آج آپ مہمان ہیں، بزم زبیر کا ایک سیگمنٹ ہے مہمان ہماری بزم کے، ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور ہم آپ سے چند چیزیں جاننا چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو اپنے کوئی کلام سنائیں تاکہ آپ کا کلام ہم بھی سن لیں، ہمارے ناظرین بھی سن لیں، بہت اچھا لگے گا۔ آپ کو نعت کے چند شعر پیش کروں جی جی، ارشاد ارشاد۔ کہ میری عمر ہجر میں کٹ گئی، مجھے لمحہ بھر کا وصال دے۔ واہ، میری عمر ہجر میں، میری عمر ہجر میں کٹ گئی، مجھے لمحہ بھر کا وصال دے۔ واہ واہ، مجھے ان کے قدموں کی خاک کر سر شہر طیبہ اچھال دے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری عمر ہجر میں کٹ گئی، مجھے لمحہ بھر کا وصال دے۔ مجھے ان کے قدموں کی خاک کر سر شہر طیبہ اچھال دے۔ ماشاء اللہ، اور میرا نام بھی کسی طور پر لکھا جائے ان کی کتاب میں۔ بہت خوب۔ میرا نام بھی کسی طور پر لکھا جائے ان کی کتاب کتاب میں۔ میں، مجھے ایسا جذبہ عشق دے، مجھے ایسا کوئی کمال دے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مجھے بہت ایسا اچھا، جذبہ عشق دے، بہت اچھا۔ مجھے ایسا کوئی کمال دے۔ اور ایک شعر اور پیش کر رہا ہوں کہ مجھے شہر طیبہ کی شہریت کا شرف ملے کسی طور پر۔ بے شک، مجھے شہر طیبہ کی شہریت کا شرف ملے کسی کسی طور طور پر۔ پر۔ میری عاقبت بھی سنور سکے، مجھے ان کے قدموں میں ڈال دے۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ میری عاقبت بھی سنور سکے، مجھے ان کے قدموں میں ڈال دے۔ اور مجھے اپنے در کا فقیر رکھ، مجھے ان کے غم کا اسیر رکھ۔ ماشاء اللہ، مجھے اپنے در کا فقیر رکھ، مجھے ان کے غم کا اسیر رکھ۔ مجھے صرف اپنا ہی درد دے، مجھے صرف ان کا خیال دے۔ بہت خوب، بہت اعلیٰ، بہت اچھے، ماشاء اللہ۔ جی دو ڈاکٹر شعر صاحب، سن لیجیے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ کہ چھینٹے جو تھے لہو کے سرے دار کیا ہوئے۔ چھینٹے جو تھے لہو کے، چھینٹے جو تھے لہو کے سرے دار کیا ہوئے، یعنی نقوش جرت گفتار کیا ہوئے۔ کیا ہوئے، واہ واہ واہ، بہت اچھے۔ چھینٹے جو تھے لہو کے سرے دار کیا ہوئے، یعنی نقوش جرت گفتار کیا ہوئے، اور اتنی خبر تو ہے کہ وہ دیوار گر پڑی۔ واہ واہ واہ، اتنی خبر تو ہے کہ وہ دیوار کہ گر وہ پڑی۔ دیوار گر پڑی، پر ساکنان سایہ دیوار کیا ہوئے۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، اتنی خبر تو ہے کہ وہ بہت دیوار اچھا، گر پڑی، بہت اچھے۔ پر ساکنان سایہ دیوار کیا ہوئے۔ اور قائم تھا جن سے شہر کا پندار دوستو، قائم تھا، قائم تھا جن سے شہر کا پندار دوستو، وہ اہل شہر وہ در و دیوار کیا ہوئے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، وہ کیا اہل بات شہر ہے، وہ در و دیوار کیا ہوئے۔ بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت زبردست۔ ایک غزل کی چند شعر جی ارشاد۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ارشاد۔ رواں تھا جانے کدھر جانے کس خیال میں تھا۔ رواں تھا جانے کدھر جانے کس خیال میں تھا، جی، میں شہر لمس میں تھا عالم وصال میں تھا۔ واہ واہ، بہت خوب، میں شہر لمس میں تھا عالم وصال وصال میں میں تھا۔ اور سیاہ رات فضا چپ ہوائیں برفانی، سیاہ رات فضا چپ ہوائیں برفانی، عجیب کرب سا زخموں کے اندمال میں تھا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت عجیب اچھے، کرب سا زخموں کے بہت اندمال اچھے میں تھا۔
بہت خوب کہا. عجیب کرب سا زخموں کے اندمال میں تھا اور تجھے پکارا تو محسوس یہ ہوا اب تک. تجھے تجھے پکارا تو محسوس یہ ہوا اب تک میں اپنی ذات کے حد درجہ ابتذال میں تھا. واہ 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 واہ. تجھے پکارا تو محسوس یہ ہوا اب تک میں اپنی ذات کے حد درجہ ابتذال میں تھا. جی. اور وہ لوگ میں کرب ہجر سے آزاد ہوں پس سوچتا ہوں. میں کرب ہجر سے آزاد ہوں پس سوچتا ہوں کہ عجیب نشہ میری خواہش وصال میں تھا. واہ واہ واہ. ماشاء اللہ. میں کرب ہجر سے آزاد ہوں پس سوچتا ہوں کہ عجیب نشہ میری خواہش وصال میں تھا. شعر دیکھیں کہ وہ پڑھ رہا ہوں جو لکھا ہے تیری آنکھوں میں. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. پھر پڑھیے گا. وہ پڑھ رہا ہوں جو لکھا ہے تیری آنکھوں میں میرا جواب تو خود میرے ہی سوال میں تھا. واہ واہ واہ. بہت وہ پڑھ رہا ہوں جو لکھا ہے تیری آنکھوں میں میرا جواب تو خود میرے ہی سوال میں تھا. اور جو عمر بیت چکی اس کا کیا حساب کریں. جو عمر بیت چکی اس کا کیا جو حساب عمر بیت چکی اس کا کیا حساب کریں کہ تو جلال میں تھا اور میں جمال میں تھا. واہ 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 واہ. بہت اچھے سر. بہت اچھے. جو عمر بیت چکی اس کا کیا حساب کریں کہ تو جلال میں تھا اور میں جمال میں تھا. آخری شعر ہے اس غزل کا کہ میں اپنے سر پہ سجائے ہوئے تھا موم کا تاج. واہ. میں اپنے سر پہ سجائے ہوئے تھا موم کا تاج جو گھر سے نکلا تو سورج میرے شمال میں تھا. واہ واہ واہ. کیا بات میں اپنے سر پہ سجائے ہوئے تھا موم کا تاج جو گھر سے نکلا تو سورج میرے شمال میں تھا. کیا بات ہے سر. رواں کا جانے کدھر جانے کس خیال میں تھا. بہت اچھے. میں شہر لمس میں تھا عالم وصال میں تھا. ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا ڈاکٹر صاحب کا نعت اشعار اور غزل کتنی خوبصورت پڑھی ہے. بہت اچھا لگا. ڈاکٹر صاحب ایک کوئی اور غزل اچھی سی میرے ناظرین کے نظر کریں. حصار ذات سے نکلوں جی تو پھر یہ سوچوں میں. حصار ذات سے نکلوں تو پھر یہ سوچوں میں. پھر یہ سوچوں میں کہ حصار ذات کے باہر وجود کس کا ہے. واہ. حصار ذات سے نکلوں تو پھر یہ سوچوں میں کہ حصار ذات سے باہر وجود کس کا ہے. حصار ذات سے باہر وجود کس کا ہے. اور ابھی ہے شعر دیکھیں کہ ابھی ہے کار محبت میں فیصلہ ہونا. ابھی ہے کار محبت میں فیصلہ ہونا. منافع کتنا ہے اور کتنا سود کس کا ہے. واہ 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 واہ. ابھی ہے کار محبت میں فیصلہ ہونا. منافع کتنا ہے اور کتنا سود کس کا ہے. کیا بات ہے. شیخ ملاد فرمائے کہ نمود و بے نمودی کے میاں یہ کون ہے آخر. نمود و بے نمودی کے میاں یہ کون ہے آخر. یہ سارا سلسلے ہست و بود کس کا ہے. واہ واہ. نمود و بے نمودی کے میاں یہ کون ہے آخر. یہ سارا سلسلے ہست و بود کس کا ہے. اور اسی کا ہوت بھی جبروت بھی اسی کا ہے. اسی کا ہوت بھی جبرول بھی اسی کا ہے. اور ان کے بیچ یہ خط نسود کس کا ہے. نسود کس کا ہے. بہت اچھے سر. بہت اچھے. اسی کا ہوت بھی جبروت بھی اسی کا ہے. ماشاءاللہ. اور ان کے بیچ یہ خط نسود کس کا ہے. اور فلک سے تاب زمیں روشنی کی سبز لکیر. فلک سے تاب زمیں روشنی کی سبز لکیر. کوئی بتائے تو آخر ورود کس کا ہے. ورود کس کا ہے. بہت اچھے. فلک سے تاب زمیں روشنی کی سبز لکیر. کوئی بتائے تو آخر ورود کس کا ہے. اور جو روشنی کا یہ ایک سلسلہ ہے حد نظر. جو روشنی کا یہ ایک سلسلہ ہے حد نظر. زمیں کی سمت فلک سے ورود کس کا ہے. بہت اچھے. بہت خوب. زمیں کی سمت فلک سے ورود کس کا ہے. اور یہ نہ الجھو فلسفہ وحدت وجود میں تم. نہ الجھو فلسفہ وحدت وجود میں تم. یہ طے کرو کہ یہ سب تار و پود کس کا ہے. کس کا ہے. بہت خوب. یہ طے کرو کہ یہ سب تار و پود کس کا ہے. اور تماشا عجب تماشا سجایا ہوا ہے اس نے حیات.
عجب تماشا سجایا ہوا ہے اس اس نے نے حیات، حیات. وہ خود کہاں ہے یہ شہر قیود کس کا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. عجب مکرر. تماشا سجایا ہوا ہے اس نے حیات، وہ خود کہاں ہے یہ شہر قیود کس کا ہے. شہر بہت شکریہ. کس کا ہے. بہت زبردست. ناظرین، آپ کو مجھے امید ہے کہ یہ بہت ہی بہترین کلام آپ کی نظر کیا گیا، اور میں ڈاکٹر صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری درخواست پہ یہ کلام آپ تک پہنچایا. ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا لگا. آپ نے ماشاءاللہ بہت مزہ آیا مجھے. میں تو ویسے بھی بڑا اس چیز کا مجھے شوق ہے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لگا آج آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کی مصروفیت، اور میں اپنی جانب سے اور اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کی یہاں پہ آمد پر آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اور بزم زبیر کو وقت دیا. آپ کو یہاں آنا اور اس سیشن کا کیسا لگا؟ آپ کو کیسا لگا؟ زبیر صاحب، میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ شکریہ آپ کو ادا نہیں کرنا، شکریہ ادا کرنا حق میرا ہے کہ آپ نے میرا انتخاب کیا. مجھ جیسے کم آمیز شخص کو آپ نے حکم دیا کہ میں حاضر ہو جاؤں. میں حاضر ہو گیا. یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا کرم ہے، اور آپ کی ادب دوستی کا ثبوت بھی ہے. آپ جو بزم چلا رہے ہیں اس کے تحت جو میرے علم میں ہے، آپ جو سرگرمی آپ کے ہیں وہ یقیناً بہت قابل تعریف بھی ہیں اور قابل توقیر بھی ہیں. اور میں سمجھتا آپ جن لوگوں کو آپ چاہ رہے ہیں، مجھے جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سوئے ہوئے لوگوں کو جگائیں. جی، کوشش ہے. ان لوگوں کو جو کھوئے ہوئے ہیں ان کو برآمد کریں. ایسا ہی ہے. لیکن آپ کا جذبہ ہے، یہ جذبہ ہر ایک میں نہیں ہوتا. فی زمانہ یہ تو بڑا خود غرضیوں کا دور ہے، منافقتوں کا دور ہے. اس عہد میں اگر آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ کی خدمت، ادب کی خدمت کر رہے ہیں، یا لوگ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ قابل قدر بات ہے اور بہت بڑی بات ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر اس صاحب. عہد آپ میں نے ایسے لوگ بہت کم بڑی ہیں. بہت شکریہ. آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی میرے لیے. میں ناچیز اتنا قابل تو نہیں ہوں. بہرحال ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی، ڈاکٹر صاحب سے آپ نے کلام بھی سنا. تو اب ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب کا ایک بار پھر یہاں آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ، بڑی نوازش، بہت اچھا لگا آپ یہاں تشریف لائے. بہت کرم. اسی کے ساتھ ناظرین آپ دیجیے محمد زبیر کو اجازت. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.